بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی جو کہ بہت تندرست تھا، لاچار تھا، اس کا ایک قصہ لکھا ہے اور 2-3 جگہوں پر لکھا ہے۔ وہ فقر و فاقے کی حالت میں تھے، تندرست تھے، تو اپنے دوست نے مطالبہ کیا قرض کا 1000 درہم مجھے دے دو۔ تو دوست نے کہا کوئی گواہ لے آؤ، کوئی کفیل ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی دستاویز ہو تو پھر میں آپ کو قرض دے دوں، آپ کی ضرورت پوری کر دوں جو آپ نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے جب اسے کہا کہ مجھے قرض دے دو تو وقت بھی متعین کر دیا تھا کہ میں آپ کو فلاں وقت میں آپ کی ادائیگی کر دوں گا اور قرض آپ کے حوالے جس طریقے سے جس قدر میں نے دیا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب اس سے قرض دینے والے نے مطالبہ کیا، وکیل کا، دستاویز کا، گواہ کا، تو قرض کے مطالبہ کرنے والے نے نظر ادھر دوڑائی، سوچا تو پھر کہا کہ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، میں اس طرح البتہ میں خالق کائنات کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں آپ سے اتنا قرض لے رہا ہوں، اس مدت کے لیے لے رہا ہوں۔ تو سامنے والا جو آدمی تھا جس سے قرض کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اچھے آدمی تھے، اس نے اس کی حالت دے دی اور اس کے مطالبے کو پورا کر دیا، اس کو قرض دے دیا۔ ابھی اس نے قرض کیا اور گیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا، وہ مسلسل کوشش میں تھا کہ جب بھی وقت آئے گا قرض کی ادائیگی کا تو میں ضرور ادا کروں گا۔ جیسے ہی موقع آیا اس نے اس موقع تک وہ قرض پورا کر لیا تھا۔ اس دن وہ روانہ ہوا اسی وقت اور وہ امانت پہنچانے لگا۔ تو جس نے قرض دیا تھا، ایک موقع پر جب قرض لینے والا اس کی ادائیگی کے لیے راستے میں جا رہا تھا تو دونوں کے راستے میں سمندر پڑ رہا تھا اور بہت بڑا سمندر تھا، اور جس دن وہ روانہ ہوا تھا کنارے پر جب پہنچا تو طوفانی سیلاب وہاں پر آیا، جس کی وجہ سے اس کو سمندر پار کرنا مشکل ہو گیا اور اس کو عبور نہ کر سکا۔ تو کوشش تو اپنی کی تھی، امانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ امانت پہنچانے کی، لیکن یہ تو قدرت کی طرف سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ابھی وہ کیا کرے؟ تو ایک بات سوچی اور ایک کریٹ سا تھا، بکسا تھا، اس میں ایک روکا ڈال دیا، خط لکھ دیا اور وہی 1000 درہم بھی ڈال دیے اور اس کو بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اس روپے میں لکھا اس آدمی کو جو قرض دینے والا تھا، اور وہ بھی اسی وقت اس کنارے پر آ گیا تھا اپنی قرض کے وصولی کے لیے۔ قرض دینے والا وہ انتظار میں تھا، وہ جب ادھر سے آیا دیکھا ادھر تو قرض لینے والے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں جانے ہی لگا تھا کہ دیکھا ایک صندوق کے سمندر میں کنارے پر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا چلو میں اس کو استعمال کروں گا، ضرورت اس کی پیش آ جائے گی کسی نہ کسی مرحلے میں۔ اٹھایا اور لے گیا۔ جب لے گیا اور اس کو کھولا تو اس میں 1000 درہم کی رکھے ہوئے ہے اور وہ خط اور روکا ہی رکھا ہوا ہے جو قرضدار نے، قرض لینے والے نے اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب لیا اور پڑھا تو اس نے پورا معاملہ لکھا ہوا تھا کہ طوفانی بارش تھی اور پانی اتنا زیادہ تھا، بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ میں پار نہیں کر سکتا تھا، میں وقت محدد پر پہنچ گیا تھا، لیکن قدرت نے یہ رکاوٹ پیدا کر لی، لہٰذا میں یہ پیسے اور یہ خط بھی اس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ آپ وصول کر لے۔ اس نے جب وہ خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا، یہی پورا معاملہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس خدا کو میں نے گواہ بنایا تھا میں اسی کے بھروسے پر آپ کی طرف یہ امانت ارسال کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، آپ اس کو وصول کریں۔ تو اللہ پر اعتماد اور اپنی کوشش کتنی بڑی رکاوٹ بنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کے لیے راستے کھول دیے اس امانت کے پہنچانے کے۔ جب ارادہ اچھا ہوتا ہے، نیک نیت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مقاصد کو آسان کر لیتے ہیں۔ وہ قرض اس نے وصول کر دیا۔ تو ارادہ یہ ہو قرض لینے والے کا